جاتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ میں اپنی بیٹی سے نہیں لینے دوں گی تمہیں۔ جو زارا ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ماما آپ بابا کو چھوڑ دیں۔ وہاں پر شازیہ کا فادر بھی کھڑا ہوتا ہے۔ مظہر جو ہکا بکا ہوتا ہے شازیہ کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر، وہ شازیہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کا کندھا چھوتا ہے، یہ تسلی کرنے کے لیے کہ کیا یہ شازیہ ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اگر جب اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ شازیہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم تو مر گئی تھی۔ وہ زارا کو سارا سمجھ لیتا ہے اور سارا سے کہتا ہے کہ سارا بیٹا یہ تو مر گئی تھی۔ تو سارا کہتی ہے کہ میں سارا نہیں ہوں، میں زارا ہوں، سارا وہ رہی۔ تو گاڑی کے پیچھے سے سارا باہر نکلتی ہے تو اس کا والد دیکھ کر ایک دم شاکڈ رہ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دونوں ہی ہم شکل ہیں، سارا اور زارا دونوں اس کے سامنے تھیں، اور وہ کہتا ہے شازیہ سے کہ تم نے مجھ سے کیوں چھپا کر رکھا میری بیٹی کو؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم ہماری جان کے دشمن بن گئے تھے، تمہاری بہن نے ہمیں مروانے کی کوشش کی تو میں کیا نہ کرتی، میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے جان بچا کر نکل گئی۔ تو مظہر کہتا ہے کہ فرحت نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم اور زارا مر گئی ہو، تو فرحت نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ وہ اس کے والد سے لڑنے لگتا ہے کہ میں جب آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ اس کا والد کہتا ہے کہ تمہاری بہن اسے مارنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا، بلکہ میں خود تمہارے پاس آیا تھا اور تمہاری بہن نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اسی وقت اوپر سے عادل آ جاتا ہے اور سارا سے کہتا ہے کہ میری امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ تو سارا کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ تو شازیہ کہتی ہے کہ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، کیونکہ اب یہ تمہاری ماں سے حساب کتاب لینے کا وقت آ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حساب کتاب ہاسپٹل میں ہی لکھا ہے۔ تو آگے سامعین کیا آنے والا جاننے کے لیے بنے رہے چینل کے ساتھ۔ چینل کو کرتے سبسکرائب، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، لائک شیئر ضرور کریں اور اپنے پیارے کمنٹ ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل جڑواں مزید جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے مزید اچھے سے اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں اب کھلنے والا ہے فرحت کا وہ راز جو اس نے سب سے چھپا کر رکھا تھا، جو اس نے اپنے بھائی مظہر سے چھپا کر رکھا تھا کہ شازیہ اور اس کی بیٹی جو ہے وہ مر گئی ہیں اور مظہر کر لیتا ہے دوسری شادی، مگر وہ 20 سال تک اس راز سے بے خبر رہتا ہے۔ یہ راز کب کھلتا ہے؟ جب سارا آ کر زارا کو بتاتی ہے کہ میرے ابو نے میری شادی طے کر دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کس سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عادل سے۔ تو زارا جو عادل سے خود محبت کرتی ہوتی ہے اور اس کی ماں کو بھی پتہ ہوتا ہے تو وہ شاکڈ رہ جاتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اب اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارے باپ کو زیادتی نہیں کرنے دوں گی۔ وہ اپنی بیٹی زارا سے کہتی ہے کہ اب ہمارا کراچی جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیتی ہے اور کراچی چلی جاتی ہے۔ راستے میں زارا اسے کہتی ہے کہ آپ بابا سے سخت کلامی مت کیجیے گا۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ میں رکھ کر ایک تھپڑ تمہارے منہ پر لگاؤں گی، تم کیوں اس کی اتنی سائڈیں لیتی ہو؟ میں اسے تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے دوں گی۔ شازیہ جب پہنچتی ہے مظہر کے گھر کے سامنے، اسی وقت مظہر جو ہے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ جب وہ شازیہ کو گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو شازیہ ہے۔ شازیہ گاڑی سے باہر نکلتی ہے اور جاتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ میں اپنی بیٹی سے نہیں لینے دوں گی تمہیں۔ جو زارا ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ماما آپ بابا کو چھوڑ دیں۔ وہاں پر شازیہ کا فادر بھی کھڑا ہوتا ہے۔ مظہر جو ہکا بکا ہوتا ہے شازیہ کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر، وہ شازیہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کا کندھا چھوتا ہے، یہ تسلی کرنے کے لیے کہ کیا یہ شازیہ ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اگر جب اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ شازیہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم تو مر